اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی توانا آواز اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی حملے میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیلی افواج کافی عرصے سے نشانہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے غزہ میں ہونے والے 3 اسرائیلی فضائی حملوں میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی بہن سمیت 24 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اپریل میں اسرائیلی افواج نے غزہ میں فضائی حملے کر کے اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے شہید کر دیے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کی ہے اور ایران اپنے ملک کے اندر ہونے والے اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید اور ہمیں سوگوار کیا ہے۔ اسرائیلی افواج کی بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں کے بعد دنیا یہ مت سمجھے کہ اس ظلم کے بعد رد عمل نہیں آئے گا۔ امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کے ذریعے دنیا کے امن کو ختم کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ دنیا کو ایک تباہ کن جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اسرائیلی افواج گزشتہ چند ماہ کے دوران ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کا خاندان ظالم اسرائیلی افواج کے نشانے پر رہا اور فلسطین کی آزادی کے لیے اسماعیل ہانیہ نے ایک قابل عزت راہ میں برسوں تک جان داؤ پر لگا کر جدوجہد کی اور شہادت کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اس عظیم مقصد کی خاطر انہوں نے اپنے بچے بھی اس راہ پر قربان کیے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ہانیہ خاندان کے 60 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس واقعے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ افغان حکومت نے بھی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کو امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ روس، ترکیہ اور قطر نے بھی ایران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے بدلے کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی اسماعیل ہانیہ کے قتل پر شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی ہے۔ پاکستان ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کرتا ہے۔ ہانیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان ماورائے عدالت اور ماورائے علاقہ سرحد کسی بھی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ہمیں اس حملے کے وقت پر شدید حیرت ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے۔ ہم کب تک اپنے بچوں، جوانوں، بزرگوں اور خواتین کی شہادتوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ مذمتی بیانات وقتی غصے ایسے مسائل کا حل ہرگز نہیں ہے۔ جسے جو زبان سمجھ آئے اسے اسی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ اسرائیل مسلسل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اسرائیل مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور عالمی طاقتیں اس دہشت گرد ریاست اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایسے واقعات امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ مذہبی حلقوں کے حوالے سے ہر سطح پر مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ کہیں لوگ مذہبی قیادت کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتے ہیں تو کہیں تنقید بھی ہوتی ہے۔ گزشتہ چند روز میں مذہبی شدت پسندی کے واقعے کی وجہ سے ہر سطح پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ TLP قیادت کے لیے مشکل وقت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی قیادت اور کارکنان کو تیار کرنا ہے کہ مختلف مذہبی معاملات اور بالخصوص حساس ترین معاملات میں کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسے معاملات کو قانون کے تابع رہتے ہوئے چلانا ہے، ملک کو افراتفری اور انتشار سے بچانا ہے، اسلام کے نام پر ملک بننے والے ملک میں اسلام کے نام پر اجتماع اور اتحاد ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں تقسیم خطرناک ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ امن و امان کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مذہبی قیادت کے مسائل کو حل کرے۔ اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے تمام مسائل یا اختلافات جنہیں آئین پاکستان کے ذریعے حل کیا جا چکا ہے اس سے ہٹنے کی بجائے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح مدارس کے معاملے کو بھی سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ ترجیحی بنیاد پر حل ہونا چاہیے۔ مدارس کے مالی معاملات بینکوں کے ذریعے چلائے جائیں، ان کے فنڈز کا پورا حساب رکھا جائے۔ مدارس کے ساتھ جڑے تمام سرکاری اداروں میں میرٹ پر تقرریاں اور تعیناتیاں ہوں۔ بالخصوص سب سے پہلے رجسٹریشن کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ چونکہ مدارس کی رجسٹریشن اور فنڈز کا معاملہ بہت حساس ہے، اس لیے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو ملک کے نامور علماء کرام نے بھی مدارس کی رجسٹریشن اور اگر کہیں مدارس میں ریاست مخالف عناصر کے حوالے سے شکوک و شبہات میں ہیں تو علماء نے حکومت کے ساتھ مل کر ریاست دشمن عناصر کے خلاف کارروائی پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ اہم پیش رفت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ مل کر مدارس میں جہاں کہیں ریاست دشمن عناصر کی موجودگی ہے اسے ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ اس معاملے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے صرف مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف ہی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے اکاؤنٹس کا نظام بہتر بنایا جائے اور داخلے کا نظام بھی کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے۔ مدارس کے نظام میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی مدرسے میں کوئی ریاست دشمن چھپے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد تنظیمات المدارس کے عمائدین مفتی منیب الرحمان اور علامہ شبیر میسمی سمیت دیگر علماء نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان
किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर इजहार ख्याल किया है। वो कहते हैं, हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएं ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। दीनी मदारिस ने कभी फसाद से फायदा उठाने का सोचा तक नहीं। हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। मुल्क के नामवर उलमा कराम अगर मुत्तफिक हैं तो फिर हुकूमत को मदारिस के मामले में कवायद और ज़वाबित और बुनियादी चीजों पर काम करके इस मसले का पायदार हल निकालना चाहिए। क्या ही अच्छा हो हुकूमत मुल्क भर के मदारिस को रजिस्टर्ड करे, उनके अखराजात का तखमीना लगाए और रियासत खुद उन मदारिस की निगरानी करे। सारा निजाम खुद चलाए। अगर तालीमी शोबे में स्कूलों, कॉलेजों और जामियात को फंड्स दिए जा सकते हैं तो फिर मदारिस के मामले में ये हिकमत अमली क्यों इख्तियार नहीं की जा सकती। बहरहाल उलमा कराम ने गेंद हुकूमत की कोर्ट में डाल दी है। देखना ये है कि हुकूमत मदारिस हलीफ बनती है या फिर मदारिस को हरीफ समझे हुए कार्रवाइयाँ करती है। याद रहे, दुश्मन बनाना आसान और दोस्त बनाना मुश्किल होता है।